کہتے جی کہ اگر داڑھی رکھنے کی وجہ سے بیوی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی تو وہ تو ویسے ہی تمہارے ساتھ نہ رہی نا. جب داڑھی پہ اعتراض کیا کافر ہو گئی, کافر کا نکاح ہوتا ہی نہیں, تو اس کو تیرے پاس رہنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ یا تمہیں رکھنے کی کیا؟ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے, داڑھی پہ اعتراض کرنا تو کفر ہے. ایک آدمی داڑھی کو برا سمجھتا ہے کہ تیری داڑھی کی وجہ سے میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, تو کافر ہو گئی. جب کافر ہو گئی تو نکاح خود بخود ٹوٹ گیا, رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نکالو اس کو گھر سے. ہاں اگر توبہ کرے تو دوبارہ نکاح کرو. ایک ہے سنت پہ عمل نہیں کیا وہ گناہگار ہے, ایک ہے کہ اعتراض کرے کہ یہ دیکھو جی شیطان کو کنکریاں مارو, کوئی شیطان وہاں کھڑا ہے کیوں کنکریاں مارے؟ جب حضور نے ماری ہیں تو اعتراض کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب حضور نے وہ کنکریاں ماری ہیں اور 3 دن ماری ہیں, 10 کو بھی, 11 کو بھی, 12 کو بھی اور 13 کو بھی, تو پھر تم اگر اعتراض کرتے ہو تو مانا حضور کے عمل پہ اعتراض. اور حضور کوئی عمل نہیں کرتے جب تک اللہ نہیں فرماتے. وہ تو ایک یادگار ہے کہ شیطان نے یہاں روکا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری, وہ ہٹ گیا. تو آج بھی اللہ اسی عمل کو جاری رکھتے ہیں کہ تم بھی حضرت ابراہیم کے عمل پہ عمل کرتے ہوئے شیطان سے برات کا اعلان کرو اور مارو کنکری منحوس کو. اگر 3 جمعہ جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے تو منافق کے حکم میں آ جاتا ہے. توبہ کرے, استغفار کرے اور اس کے بعد آؤٹ کہے کیا مجبور ہے. جیسے اللہ معاف کرے, کتنے لوگ بیچارے جیلوں میں بند ہیں, وہ کہاں جمعہ پڑھ سکتے؟ جانے کون جانے دیتا ہے؟ وہ تو معذور ہے نا. بے حیائی بھی ہو, جھوٹا بھی ہو, مجھے پتہ نہیں ہے کس. ایک آدمی سعودی ہے, سودی ہے, پتہ نہیں سودی, بے نمازی بھی ہے, بے حیائی بھی ہے, جھوٹا بھی. اس نے کہا دعا کرنا تو دعا کرو, اللہ اس کو ٹھیک بنائے, مسلمان بنائے, اعمال صالحہ کی توفیق دے, کیوں نہ دعا کرو. والد یا عزیز و اقارب کی قبر پہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. یہاں سے بیٹھے ہوئے ثواب تو اللہ نے دینا ہے, قبر پہ کھڑے ہو کے تم نے کو ہاتھ ڈال کے ثواب پہنچانا ہے, وہاں بھی تو اللہ ہی دے گا نا. پھر وہ رسم بن جاتی ہے. بڑا آدمی مرے نا جی, حافظوں کے جناب روٹی چل پڑتی ہے, خیمے لگ جاتے. غریب مرے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. اگر حضور بشر ہیں تو سدرۃ المنتہا تک کا یہی تو کمال ہے کہ بشر ہو کے گئے. نور ہوتے تو کمال کیا تھا؟ یہی تو کمال ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے کرتا ہوں کہ جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں وہاں میرا مدنی جا رہے ہیں. لیکن وہ بشر سے جب چلے ہیں تو اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, اور آسمانوں پہ بھی وَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی زمین پہ تھا تو میرا عبد ہے, آسمانوں پہ آیا تو میرا عبد ہے. وہاں بھی بشر ہے, وہاں بھی بشر ہے. کمال تو تب ہے کہ آپ بشر ہوں اور فرشتے آپ کے قدموں میں چل رہے ہوں. اگر نور ہے تو پھر معراج کیا مطلب؟ کیسے چلے گا؟ اللہ کے حکم سے چلے گا, کیسے چلے گا؟ اگر حنفی مسلک میں وہ رفع دین اپنے امام کی مخالفت کرے گا, اس کو چاہیے کہ اپنے امام کے حقیق نہیں, اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے. کوئی ایسا نہ رفع دین فرض ہے نہ واجب ہے, زیادہ سے زیادہ کہیں گے مستحب ہے. اس لیے لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ فضائل اعمال کی حدیثیں ضعیف ہیں تو تم قوی لکھ دو, اعتراض کرنے کے بجائے تم قوی حدیثوں والی فضائل کی کتاب لکھ دو. ان پہ کیوں اعتراض؟ اچھا فضائل اعمال کبھی پڑھی بھی ہے, دیکھی بھی ہے, سنی ہوئی باتوں میں تقریریں کر رہے ہو, اس میں ایک حدیث بھی مولوی صاحب کی اپنی نہیں ہے, ان نے تو کتابوں سے لی ہے. ان کتابوں پہ حملہ کرو جن میں وہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں.
اب اگر ضعیف حدیثیں نکالنی ہے نا تو پھر تو حدیث کی کتاب میں بچیں گی نہیں. سنن ترمذی میں کتنی ضعیف حدیثیں ہیں، نسائی میں کتنی ضعیف حدیثیں ہیں، ابو داؤد میں کتنی ضعیف حدیثیں ہیں، طبرانی میں کتنی ضعیف حدیثیں ہیں، مواہب الدنیا میں تو ساری کتابیں ہی ختم کر دیں. اللہ کے بندو، ایک ہیں اعتقادات، ایک ہیں احکامات، ایک ہیں فضائل. عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث متواتر سے ثابت ہوتا ہے. احکام جو ہیں وہ حلال حرام یہ حدیث صحیح سے ثابت ہوتے ہیں. فضائل جو ہیں وہ ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں. پتہ ہی نہ ہو تو اعتراض کرنے کے لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. اللہ والوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، سوء خاتمے کا خدشہ ہوتا ہے. حضور کس دن پیدا ہوئے؟ سوموار کو پیدا ہوئے، اسی دن وفات ہوئی. میرا ایک دوست برما میں تھا، امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتا تھا، سعودی عرب میں آ گیا تو وہ اب امام احمد حنبل اب کسی اور ملک کو چلا گیا تو کسی اور امام کی اتباع شروع، تو پیسے کمانے کے لیے مذہب بدلا ہے نا. اگر آپ مصر چلا جائے تو شافی ہو جائے گا، اور حبشے میں چلا جائے سوڈان تو مالکی ہو جائے گا. تو مذہب تو نہ ہوا، تو کھیل ہوا. ایک عالم سے اگر سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہم سیکھ لیں پھر آگے پڑھا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں. حضور کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو آگے پہنچاؤ. ہمارے دوست سنین کو کرنٹ لگنے سے انتقال، اللہ مغفرت فرمائے. جو بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. حضور بشر ہیں، جو نور کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے. چھوٹا موٹا گناہ نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے. تمام انبیاء بشر ہیں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اعلان کر دو انما انا بشر مثلکم قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. 1400 سال گزر گئے، کلمہ پڑھے تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ نور والے نبی کا پڑھتے ہو یا بشر والے نبی کا پڑھتے ہو. مسلمان کیسے ہو تم؟ سیدھا تلاوت کا وہی طریقہ ہے جیسے عام سیدھا ہوتا ہے، اور طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے سیدھا کرتے ہو نماز وہی سیدھا تلاوت ہے. مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے. جب حضور کا حکم ہو گیا بات ختم ہو گئی. یا تو حضور فرما دیتے کہ بی بی عائشہ صرف تیرے لیے ہے یا صرف عورتوں کے لیے ہے، پھر مرد نہ کرتے. ہماری زمین ہے، میرے ہمسائے زمین کاٹ کاٹ کے اپنی زمین ملا رہے ہیں. انشاءاللہ قیامت میں وہی زمین ان کے گلے میں ڈالی جائے گی جتنا کاٹیں گے. اب دنیا میں وہ نہیں مانتے تو قیامت تو ہے نا. ہم نے اپنے بھائی کے رشتے کی وجہ سے اب بہن کی شادی کرا دی، بھائی کے نکاح کر لیا، پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی کروا کر طلاق لے لی. مجھے نہیں پتا کیا ہے، بہرحال جو ہوا اب ہو گیا، اللہ کی مرضی. شادی بھی ہو گئی، طلاق بھی ہو گئی، بات ختم. ایک بندے نے اپنی زمینیں دوسروں کے نام کر دی، پٹواری کے پاس گواہوں کی موجودگی میں بیان دے کر، حالانکہ اس کے بعد ملکیت کے کاغذات تھے، اسی پہ لین دین کیا. بھائی اس کی نہیں تھی اور بیچی ہے، قیامت میں پکڑا جائے گا. کیا آپ فتویٰ تحریری کا فتویٰ دارالافتاء سے ملتا ہے؟ یہاں دارالافتاء مکے میں بھی ہے، طائف میں بھی ہے، جدہ میں بھی، ہر جگہ ہے. یہ نیچے اترو نا اسی دروازے کے 8 نمبر 74 سے نیچے مفتی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، فتویٰ لے لو. اگر بیماری کی وجہ سے پیشاب کے قطرے آئیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا. وہ کپڑا بھی دھو لے. مغرب کو جو وضو کریں گے عشاء تک چاہے قطرے آتے رہیں، نماز پڑھیں، طواف کریں نفل، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں گے. طواف کے بعد زوال کے وقت نفل نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں. جیرانہ سے اور مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. اگر آدمی نے مناسک عمرہ ادا کر لیے ہیں تو اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد بیوی فارغ ہو جاتی ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے. عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں نہیں مکہ شریف پاک ملک ہوا نا، پاک ملک میں تو بیوی کے ساتھ ملنا بھی تو کوئی گناہ تو نہیں ہے.
اور اگر یہ بیوی کو ملنا مکے میں منع ہے تو یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں، کیوں اپنا وقت خراب کرتے ہو؟ کیا بوڑھے اور بیمار کے لیے عمرہ کیا جا؟ ہاں بالکل کیا جا سکتا ہے۔ صفا مروہ کے لیے افضل یہی ہے کہ وضو ہو، نہ ہو تب بھی صفا مروہ ہو جاتی ہے، لیکن آج کل بہتر ہے وضو، کیونکہ ان کو مسجد میں شامل کر دیا گیا۔ اگر زمین کا وراثتی حصہ ہم اپنی بہن سے لے کے عمرہ کروا دیں، زمین ہو 10 لاکھ کی اور تم 1 لاکھ میں عمرہ کروا دو، اچھی بہن کی خدمت کر رہے ہو، تو زمین اس کے پاس رہنے دو، اس میں سے کنال 1 بیچ کے آ جائے گی۔ ہم نے آپ کو عمرہ کرایا تھا، بھئی عمرے پہ تم نے 1 لاکھ خرچ کیا، زمین ہے اس کی 10 لاکھ کی، تم 9 لاکھ اس کا کھا رہے ہو، آرام تھوڑا احسان بھی جتا رہے ہو۔ قادیانیوں سے بالکل تعلق رکھنا حرام ہے، داڑھی 1 مشت رکھنی جو ہے وہ سنت ہے۔ اگر دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھیں بالکل جائز ہے۔ رکوع میں شامل ہونے والا جو ہے اس کی رکعت مل جاتی ہے، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، جس کو رکوع مل گیا رکعت مل گئی۔ حرم کے اندر ہو یا باہر ہو، نماز ہو فرض ہو یا نماز جنازہ ہو، ایک آدمی کی جگہ خالی رکھ کر امام کی اقتداء کی، وہ نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیا نماز قضا عمری پڑھنا بالکل ضروری ہے؟ حضور پاک کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو حضور نے پڑھی ہیں، ورنہ فرماتے بھی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ قضا ہو گئی۔ اگر امام نماز کے بعد اجتماعی دعا کریں وہ جائز ہے، لیکن نہ کریں تب بھی جائز ہے۔ دعا سب کرتے ہیں، بعض ہاتھ اٹھاتے ہیں بعض نہیں اٹھاتے، یہ کوئی ایسے جھگڑے نہیں ہیں کہ جن پر ایک دوسرے سے سر پھٹول کرو۔ ہاتھ اٹھانا بھی حضور سے ثابت ہے، نہ اٹھانا بھی ثابت ہے۔ اگر کوئی سسر اپنی بہو کو بری نیت سے چھاتیوں سے پکڑ لے، اس کا نکاح ختم ہو گیا، بیٹا گیا فارغ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کسی مسجد میں قالین بچھے ہوں، غور سے پتہ چلتا ہے قالین پر بتوں کی تصویر ہے، تو وہ فوٹو کھینچ کے حرم کے امام کو پہنچاؤ، یا تیرے دماغ میں بت خانہ ہے تو کیا کہیے؟ میں بینک سے گاڑی لے رہا ہوں، پاکستان میں بینک والے بولتے ہیں کہ انشورنس کروائیں، بہرحال گزارش ہے کہ بینک سے سود پہ گاڑی لینا حرام ہے۔ ایک ہے کہ بینک گاڑی خود خریدے اپنے نام پھر تمہیں بیچے، وہ جائز ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسجد عائشہ میقات ہے، کس نے کہا ہے میقات ہے؟ تم جو نہ سمجھو تو میں کیا کروں، یہ ہل ہے، میقات نہیں ہے۔ حضور پاک نے جب یہ میقات نہیں، بی بی اپنی کو کیوں بھیجا وہاں؟ کوئی عقل کیا کرو، کہاں پڑھتے رہے ہو؟ یہ میقات نہیں ہے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے آدمی عمرہ کرے تو اس کو حد حرم سے باہر جانا پڑے گا، یہ ہل ہے۔ میری والدہ فوت ہو گئی، آپ دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے۔ بچی کے رشتے کے لیے بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ روزانہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کے رشتے عطا فرمائیں گے۔ ہم نے مدینہ شریف جانا ہے، اللہ سفر بھی آسان کرے اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے۔ مکے میں جو اجر ہے نا وہ اس پورے حدود حرم کو مسجد الحرام ہے، زمانہ نہیں آئے گا، اب بھی اللہ نے اس کو مسجد الحرام کہا ہے، انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، مشرک پلیت ہے، اس کو مسجد حرام میں نہ آنے دو۔ اس لیے اس کو چوکی پہ روک دیا جاتا ہے کہ جہاں تک حد حرم ہے وہ مسجد الحرام ہے، اور وہاں 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ بہرحال مکے میں رہنے والے یا کوئی بھی ہوں، افضل عبادت مکے میں طواف ہے، نفلی عبادتوں میں۔ کہتے جی حضور کے نام پر
کوئی مستند شعر و شاعری کی کتابیں بہت ہیں. حسان بن ثابت کی کتاب حضور کے بارے میں مدح ہے، عبداللہ بن رواحہ کی ہے، اور بھی ہیں. کسی مکتبہ حرم میں چلے جائیں، ان کو کہیں وہ نکال کے دے دیں گے، پھر اس کے فوٹو کر لیں یا بازار سے جا کے خرید لیں. بڑے لوگوں نے حضور کی شان میں لکھا ہے. اگر کوئی مسجد الحرام میں آتا ہے، نماز میں تو تحیت المسجد پڑھ سکتا ہے، لیکن مکروہ وقت نہ ہو. آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ 40 سال باقی، وہ تو روایت کے پر بھی علماء نے بحث کی ہے کہ صحیح نہیں ہے. بیت اللہ کے ساتھ خود کھڑے ہو کے تصویر نہ بناؤ، صرف بیت اللہ کی بنا سکتے ہو. بہرحال قطرے آتے ہیں تو آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے اور انڈر ویئر بھی رکھیں. ہمارے مدینے سے کریں تو ثواب ہے. بالکل مدینہ میقات ہے، میقات سے حضور پاک نے عمرہ کیا. میں کام کے لیے آیا ہوں مکہ شریف پاکستان سے. 3 دن کے بعد میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا. حنفی مسلک میں تو دم ہے، باقی ائمہ کہتے ہیں چونکہ اس کی نیت ہوئی تھی، وہ کام کے لیے آیا تھا، دم نہیں ہے. ہماری عورتیں خلو پاکستانی عدالتوں سے لیتی ہیں، وہاں علماء اس کو جہاں انگریزی عدالت سے فیصلہ جو ہے وہ اسلام میں مؤثر نہیں ہوتا. لیکن بعض سول جج یا جج سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اس کو خامد کو بلا کے پھر وہی طلاق بھی لے لیتے ہیں تاکہ وہ صحیح ہو جائے. ورنہ لاڈ بھی کالے کے قانون کے مطابق تو عمل نہیں ہوتا نا. جیسے یہاں تو قاضی ہے نا، شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے. بالکل عمرہ کر سکتے ہیں. زیارتوں پر جو ہوٹل والے لے جاتے ہیں کچھ چیزیں فروخت کر سرما وغیرہ، اللہ کو پتہ، مجھے کیا پتہ ہے. لینا ہے لے لو، نہیں لینا نہ لو. اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے. میں نے کئی دفعہ آپ حضرات سے دعا کی. ابھی یہ تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے وہ دانت کی، ابھی تک وہ تکلیف اسی طرح. اللہ عالم کیا وجہ ہے، کیا مشکل ہے. وہ زخم جو ہے نا وہ یعنی خشک نہیں ہو رہا، دکھتا ہے، ابھی تک درد ہوتا ہے. پتہ نہیں سر منڈانے سے خون آ گیا، کوئی بات نہیں. میرے دوست کا بیٹا بھی، اللہ اس کو شفا دے. ہم مکہ مکرمہ سے جائیں گے، اللہ باپ کو اور سب مسلمانوں کو بار بار عمرہ نصیب کرے. سگریٹ اور نسوار سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن بدبختی ہے. حضور نے فرمایا بصل کھا کر بھی مسجد میں نہ آؤ اور تم سگریٹ پی کے آؤ. قبرستان میں جانے کی ضرورت نہیں، جہاں سے مرضی ہے قرآن پڑھ کے ثواب بخشو، اللہ مردوں کو پہنچا دیتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اگر مسجد عائشہ جائیں تو نفل نہ پڑھیں، بس لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں. نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر ہم ایک دن میں 2 عمرے کریں، نفلی عبادت ہے، جتنا چاہو کرو. ورنہ افضل یہی ہوتا ہے کہ کر لو پھر 2-4 دن نہ کرو تاکہ بال نکل آئیں، پھر اس طرح کرواؤ. ہمارے ساتھ مستورات ہیں، وضو کیا، اپنا سکارف اتار دیا، بعد میں بال کاٹے. کوئی سکارف اتارے گی تو بال کاٹے گی نا اللہ کا بندہ. عمرے کے لیے اس طرح لگانا افضل ہے کہ اس طرح لگائے، نہیں تو مشین سے بھی آپ کا کینچی سے بھی، لیکن چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے. میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. پاکستان میں ایک عالم سے پوچھا کہ نبی کریم حج پہ وہاں امام، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا، آپ کے سوال کو میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کیا پوچھا. جتنے امام ہیں وہ سب حضور کی سنت کے پابند ہیں. ہم نے غار ہرا گئے تھے، وہاں نفل بھی پڑھ لی، کوئی بات نہیں، لیکن جانا ضروری بھی نہیں، حکم بھی نہیں. صحابہ بھی نہیں جاتے تھے، گئے ہیں تو کوئی بات نہیں.
حضور پہ جادو کا اثر ہوا، کئی دفعہ تو بیان کیا ہے، پتہ نہیں آپ کو کیا دماغ خرابی ہے۔ سیاستہ کی حدیثوں میں موجود ہے، اگر نماز جنازہ ہو یا کوئی نماز، امام سے جو آگے کھڑے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ جانا صحیح ہے، جا کے دیکھ لو نا، اگر وہ چوری ڈاکہ گالیاں سکھاتے ہوں تو چھوڑ کے آ جانا، اگر کوئی اچھا کام سکھاتے ہوں تو چلتے رہنا، تو خود تجربہ کر لو نا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے بغلوں کو یا اپنے شرمگاہ کے بال کو صاف نہ کرے، گناہگار ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن سے زیادہ نہ ہو، ورنہ گناہگار ہے۔ جہاں عورتیں جنازہ کھڑی ہوتی ہیں بالکل پڑھنا چاہیے، کوئی اچھی کتاب ہو جس میں مستند واقعات ہوں۔ میں نے کہا نا مکتبہ حرم میں چلے جاؤ، ہر قسم کی کتابیں موجود ہیں۔ رکن یمانی بھی جنت کا پتھر حضور نے ہاتھ لگایا، اس سے بڑی کیا یعنی دلیل پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ حتیم کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ کہتے نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اچھا ہے، ان کی نیکیاں بڑھیں گی، ان کے گناہ بڑھیں گے، تو فائدہ ہوتا ہے آدمی کا۔ کوئی گالیاں دے نا ہمیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ چلو اس کی نیکیاں ہمیں مل گئی، ہمارے گناہ گر گئے۔ طواف ان لوگوں کا جو فوت ہو گئے، عمرے کے طواف سے درمیان جماعت کھڑی ہو جائے، نماز پڑھیں، پھر بعد میں صفا مروا پوری کریں، نماز اہم ہے۔ اگر ایک آدمی پاکستان سے آیا، عمرہ کر لیا، پھر مدینہ منورہ گیا، مدینہ سے واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے، یا تو جلدی جلدی عمرہ کر لے واپس مدینہ جا کر، پھر دم نہیں دینی پڑے گی۔ احرام کے بعد پاؤں سے خون آیا، کوئی حرج نہیں، خون آنے سے تو دم نہیں پڑتی، خون بھی تیرا نکل گیا، سزا بھی تجھے ملے، اچھی بات ہے بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ والد کے نام پر عمرہ بیٹا بالکل کر سکتا ہے، اچھے بیٹے کا معنی یہی ہوتا ہے، ولد صالح یدعو لہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم وغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا عیبا الا سترتہ، ولا کربا الا نفستہ، ولا ضالا الا ہدیتہ، ولا فسادا الا اصلحتا، ولا مريضا الا شافيتا، ولا ميتا الا رحمتا، ولا حيا الا هديتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کا قرض ہے ان کے قرض ادا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے تیرے دین کے مساجد ہیں، مدارس ہیں، معابد ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔